حرمت کے مہینے اللہ تعالیٰ کے شعائر بے شمار ہیں، جن میں سے چند ایک کے نام اس آیت میں آ گئے۔ ان کی توہین یا بے حرمتی سے انسان گناہگار ہو جاتا ہے۔ ان میں سے سر فہرست حرمت والے مہینے کا ذکر فرمایا۔ حرمت والے مہینے 4 ہیں: ذی القعدہ، ذی الحج، محرم اور رجب۔ اور ان کی حرمت کا مطلب یہ کہ ان مہینوں میں اہل عرب لوٹ مار اور لڑائی وغیرہ سے باز رہتے تھے۔ دور جہالت میں پورے عرب میں قبائلی نظام رائج تھا اور یہ قبیلے آپس میں لڑتے جھگڑتے رہتے تھے۔ انہوں نے آپس میں طے کیا ہوا تھا کہ ان مہینوں میں کوئی قبیلہ کسی دوسرے قبیلے پہ چڑھ کر نہیں آئے گا۔ دوسرے عرب قبائل ایک دوسرے کو بھی لوٹا کرتے تھے اور تجارتی قافلوں کو بھی۔ اس حرمت والے مہینوں میں وہ اس کام سے باز رہتے تھے، اور ان 4 مہینوں میں ذی القعدہ، ذی الحج، محرم کو حرمت والا مہینہ قرار دینے کی وجہ یہ ہے کہ ان ایام میں لوگ دور دور سے حج کرنے آتے تھے اور پھر واپس جاتے تھے۔ اور رجب حرمت والا مہینہ قرار دینے کی وجہ یہ تھی کہ اس مہینے میں لوگ بیت اللہ کے لیے نذرانے لایا کرتے تھے اور متولیان کعبہ پہ نذرانے وصول کیا کرتے تھے۔ اگر بے نظر اور دیکھا جائے تو سب کچھ کعبہ شریف کے اعزاز کی وجہ سے تھا، اور متولیان کعبہ کی وجہ سے کئی قسم کے سیاسی، معاشی اور معاشرتی فائدے اٹھا رہے تھے۔ اور قریش مکہ کے قافلے تو سارا سال ہی بے خوف و خطر سفر کر سکتے تھے، ان کی طرف کوئی آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھتا تھا۔ یہ سب کچھ چونکہ کعبہ کے اعزاز کی وجہ سے تھا، اس لیے اسلام نے اس جعلی دستور کو بحال رکھا، اور اس لیے بھی کہ یہ ایک باہمی معاہدہ امن تھا جسے اسلام پسند کرتا ہے۔ اسلام میں جب زکوٰۃ فرض ہوئی تو اس کی وصولی کے لیے اعمال کو ماہ رجب میں روانہ کیا جایا کرتا تھا۔ اس کی وجہ بھی غالباً یہی تھی کہ اس مہینے میں لوگ کعبہ کے لیے نذرانے دینے کے پہلے سے عادی تھے۔ دوسرے نمبر پر ہدی کا ذکر فرمایا، یعنی وہ قربانی کے جانور جو قربانی کے لیے کعبہ بھیجے جائیں، اور تیسرے نمبر پہ قلادہ کا ذکر فرمایا۔ یہ سب چیزیں اللہ کے شعائر میں ہیں۔ قلادہ سے مراد وہ پٹے جو کعبہ بھیجے ہوئے جانوروں کے گلے میں ڈالے جاتے تھے، اور ان کے علاوہ تمام مناسک حج بھی شعائر اللہ میں داخل ہیں۔ ان میں سے بالخصوص قربانی کے جانوروں کے ذکر کی مناسبت سے یہاں چند احادیث میں آپ کو سنا دیتی ہوں۔ سیدنا عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانی کے اونٹوں کے پٹے بنائے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ اپنے اونٹوں کے گلے میں ڈال دیے اور ان کے کوہان سے خون نکالا، پھر انہیں بیت اللہ روانہ کر دیا۔ سیدنا زویب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ساتھ قربانی کے اونٹ بھیجتے اور فرماتے اگر ان میں سے کوئی اونٹ چل نہ سکے تو اس کے مرنے کا خطرہ تو اسے ذبح کر دو، پھر اپنی جوتی اس کے کان میں آلودہ کر کے اس کے پہلو پہ مارو، پھر اس سے نہ تم کھاؤ اور نہ ہی تمہارا کوئی ساتھی کھائے۔ اور ترمذی میں اضافہ ہے کہ دوسرے لوگ اسے ذبح شدہ قربانی کے جانور کھا سکتے ہیں۔ قربانی کے جانوروں پہ سواری کی اجازت۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا جو قربانی کے اونٹ ہاکے جا رہا تھا۔ آپ نے فرمایا اس پر سوار ہو جاؤ۔ وہ کہنے لگا یہ قربانی کا جانور ہے۔ آپ نے فرمایا اس پر سوار ہو جاؤ۔ اس نے پھر کہا کہ یہ قربانی کا اونٹ ہے۔ پھر آپ نے دوسری یا تیسری بار سے فرمایا تجھ پر افسوس، اس پر سوار ہو جا۔ مسلم میں یہ الفاظ زیادہ ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا معروف طریقے سے سوار ہو سکتے ہو، بشرطیہ تم سوار ہونے پر مجبور ہونا ضروری ہو کہ تمہیں کوئی دوسری سواری جب تک کہ نہ مل جائے۔ پھر اس میں احرام خود بھی شاعر اللہ میں سے ہے، لہٰذا اگر تم انہیں تنگ کرو گے تو شاعر اللہ کی توہین کے مرتکب ہوگے۔ اگرچہ یہاں امر کا صیغہ استعمال ہو رہا ہے اور امر عموماً وجوب کے لیے آتا ہے، لیکن یہاں یہ صیغہ اجازت اور رخصت کے معنی میں آتا ہے، یعنی جب تم احرام کھول دو تو شکار کر سکتے ہو، جیسے کہ ترجمے سے واضح ہے۔ اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ جب تم احرام کھولو تو ضرور شکار کیا کرو۔ یہ بات بھی معلوم ہونی چاہیے کہ امر کا صیغہ رخصت اور اجازت کے معنی میں بھی آ سکتا ہے، یعنی جب آپ احرام باندھا ہوا ہو تو آپ بالکل شکار کر ہی نہیں سکتے، اور جو حرم والی جگہ ہے اس میں تو ویسے بھی نہیں کر سکتے۔ جب احرام کھل جائے تو حرم والی جگہ تو ویسے بھی نہیں شکار ہو سکتا، لیکن اگر ایسے ضرورت شکار کے لیے شکار کرنا ہے تو پھر جس نے احرام کھول دیا، حج سے عمرے سے فارغ ہو گیا تو وہ کر سکتا ہے۔ کفار مکہ نے مسلمانوں کو حج اور عمرہ اور طواف کعبہ سے روک دیا تھا، اور یہ رکاوٹ فتح مکہ تک بدستور قائم رہی، سوائے عمرے کے لیے۔ پھر جب کافروں مسلمانوں میں کوئی جنگ چھڑتی تو کافر قبیلے کافروں ہی کا ساتھ دیتے، اور حدیبیہ کے موقع پر ان تمام شاعر اللہ کی توہین بھی انہوں نے کی جن کا اس آیت میں ذکر ہوا۔ انہوں نے بیت اللہ جانے کی راہ بھی روکی، حرمت والے مہینے میں لڑائی پہ بھی آمادہ ہوئے، اور قربانی اور پٹے والے جانوروں کے متعلق پرواہ نہ کی۔ لہٰذا مسلمانوں کے دل میں یہ خیال آ سکتا تھا کہ جو کافر قبیلے کافروں کی شکل میں حج عمرے کے لیے جاتے اور مسلمانوں کے پاس سے گزرتے وہ بھی مشتعل ہو کر ان کو حج اور عمر سے روک دے اور ان کے مال اسباب لوٹ لیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرما کر ایسی خیالات سے بھی منع فرما دیا۔
ربط مضمون کے لحاظ سے تو اس جملے کا یہی مطلب ہے کہ جو کافر حج اور عمروں کو جاتے ہیں اگرچہ وہ کافر اور مشرک ہیں تاہم اس وقت وہ نیکی اور تقوی کا کام کرنے کے لیے جا رہے ہیں تو ان کی زندگی میں نیکی اور تقوی کا جو حصہ ہے اس میں تمہیں ان کی راہ روکنے کے بجائے ان سے تعاون کرنا چاہیے۔ حرب فجار اور حلوف الفضول میں آپ کی شمولت۔ تاہم اس آیت کا حکم عام ہے، یعنی کوئی مسلم یا غیر مسلم اگر وہ نیکی اور تقوی کا کام کرتا ہے تو تمہیں اس کا ساتھ دینا چاہیے، اور اگر گناہ یا سرکشی کا کام خواہ کوئی مسلمان کر رہا ہو یا اس سے کسی قسم کا تعاون نہیں کرنا چاہیے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے کی بات ہے کہ اہل مکہ بری طرح قبائلی خانہ جنگی کی زرد میں آگے لڑائیوں کے اسلام متناہی سلسلے نے سینکڑوں گھرانوں کو برباد کر دیا۔ حرب فجار جو قیس اور قریش کے قبیلوں کے درمیان چھڑی تھی اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حصہ لیا اور قریش کا ساتھ دیا تھا، تاہم آپ نے کسی پر ہاتھ نہیں اٹھایا۔ یہ لڑائی حرب فجار کے نام سے اس لیے موسوم ہوئی کہ حرمت والے مہینے میں جاری تھی۔ اس جنگ کے خاتمے پر بعض صلح پسند طبیعتوں میں اصلاح کی تحریک پیدا ہوئی۔ قریش کے چند معززین عبداللہ بن جدعان کے گھر جمع ہوئے اور معاہدہ ہوا کہ ہم میں سے ہر شخص مظلوم کی حمایت کرے گا اور کوئی ظالم مکہ میں نہیں رہنے دیا جائے گا۔ اس معاہدے کو حلف الفضول کہا جاتا ہے۔ اس کی وجہ تسمیہ یہ ہے کہ جن لوگوں کو ایسے معاہدے کا خیال آیا تھا ان کے ناموں میں فضل کا جو ہے مادہ بطور قدر مشترک تھا۔ اس معاہدے کا وہ خاطر خواہ نتیجہ برآمد نہ ہو سکا کیونکہ اس وقت کوئی ایسی قوت موجود نہ تھی جو قبائلی عصبیتوں کا خاتمہ کر سکتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے عہد نبوت میں فرمایا کرتے تھے کہ اگر اس معاہدے کے مقابلے میں مجھے سرخ اونٹ بھی دیے جاتے تو میں نہ لیتا، اور اگر آج بھی مجھے کوئی ایسے معاہدے کی بلاتا تو میں حاضر ہوں گا۔ یعنی مقصد کیا بتانے کا کہ اس قدر اہمیت ہے نیکی کے کاموں میں آگے بڑھنے کی کہ اگر ہمارے آگے بڑھنے سے کسی کا بھلا ہوتا ہے تو اس کام کو کرنے کے لیے ہمیشہ تیار رہنا چاہیے۔ بخاری اور مسلم میں ہے، مسند احمد میں بھی ہے کہ جو مسلمان لوگوں سے ملے جلے اور دین کے حوالے سے ان کی اذیتیں پر صبر کرے وہ ان مسلمانوں سے بڑے اجر والا ہے جو نہ لوگوں سے ملے جلے اور نہ ان کی اذیتوں پہ صبر کرے۔ مسند بازار میں ہے جو شخص کسی بھلی بات کی دوسرے کو ہدایت کرے اور اس بھلائی کے کرنے والوں جیسا ہی ہے، یعنی خود تو کرتا ہی ہے لیکن اگر نہیں بھی کر سکتا لیکن اس نے دوسرے کو بھلی بات کا حکم دیا، رہنمائی کی، راستہ دکھایا اور اس شخص نے اس بھلی بات کو کیا تو اس کا اجر بھی اسی طرح اس کو ملے گا جیسے اس نے بھی یہ کام کیا ہو، اور ایک حدیث کے مطابق کرنے والے کا اجر گھٹے گا نہیں۔ صحیح حدیث میں ہے کہ جو شخص ہدایت کی طرف لوگوں کو بلائے اس سے ان تمام کے برابر ثواب ملے گا جو قیامت تک آئیں گے اور اس کی تابعداری کریں گے، یعنی اس حکم کی، لیکن ان کے ثواب میں سے گھٹا کرنی ہے۔ جو شخص کسی برائی کی طرف چلا تو قیامت تک جتنے لوگ اس برائی کو کریں گے ان سب کا جتنا گناہ ہوگا وہ سارا اس اکیلے کا ہوگا، لیکن اس گناہ کو گھٹا کر نہیں۔ طبرانی میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرماتے ہیں جو شخص کسی ظالم کے ساتھ جائے تاکہ اس کی اہانت اور امداد کرے اور وہ جانتا ہے کہ یہ ظالم ہے تو یقیناً دین اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ اگر ان آیتوں پہ آپ غور کریں تو کتنا ہلا دینے والی آیتیں ہیں، لیکن ہم اس کو اہمیت ہی نہیں دیتے کہ یہ جو ہمارے عمل ہیں جس کو ہم لائٹلی لیتے ہیں، جس کو ہم اہمیت نہیں دیتے، کس طرح ہماری زندگیوں کو تباہ کر رہی ہیں، ہماری آخرت کو تباہ کر رہی ہیں، اور کس طرح یہ جو کام ہے یہ اسلام کے دائرے سے انسان کو خارج کرتے ہیں۔ لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ شاید ہم یہ ظلم کر کے بھی، ظالم کی مدد کر کے بھی جو آج کل ہمارے معاشرے میں ہو رہا ہے، ہم پھر بھی مسلمان کے مسلمان ہیں۔ یاد رکھیں آخرت میں ہر چیز کا حساب ہوگا، اس لیے اس صورت کی ابتدا وعدوں کو پورا کرنے سے ہوئی اور آگے ہر وہ چیز بتائی جا رہی ہے جس میں عہد کے توڑنے کا احتمال ہے، تو اپنے آپ کو ظلم سے بچائیں، نیکی اور بھلائی کے کاموں میں ایک دوسرے سے تعاون کریں اور برائی اور بدی کے کاموں میں ایک دوسرے سے نہ صرف تعاون کریں بلکہ روکیں، پکڑ کے روکیں۔ یہ نہیں ہے کہ میں تعاون نہیں کر رہی تو میں تو اس کے ساتھ شریک تھوڑی ہوں، روکے بھی ضرور۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔